الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، آج تراویح کی 20 رکعت میں ایک ہی سورت آل عمران کو ہم نے سنا۔ آل عمران قرآن پاک کا تیسرا سورہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو سورتیں ہیں ان میں بعض صورتیں جڑواں صورتیں کہلاتے ہیں، احکام مضامین کے اعتبار سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے شروع کی یہ 2 صورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران، اسی طرح مثال کے طور پر درمیانی 2 صورتیں دیکھ لیں، بنی اسرائیل اور سورہ اسراء، اسی طرح آخر کی 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کے اندر کئی اعتبار سے مناسبت پائی جاتی ہے۔ مثلا یہ 2 صورتیں دیکھیں جن کو ہم نے قرآن کا 2 سورہ مکمل تراویح میں سنا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہے، اسی طرح آل عمران کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہے۔ سورہ بقرہ کا اختتام دعا پر ہوا، لا یکلف اللہ نفسا، اس کے بعد دعا کی آیتیں آئی۔ اسی طرح آج ہم نے 19ویں رکعت میں سورہ آل عمران کی ختم سے پہلے دعا کی آیتوں کو سنا۔ سورہ بقرہ کے اندر خاص مخاطب ایمان والوں کے ساتھ یہود ہیں، اہل کتاب میں سے خاص مخاطب یہود ہیں۔ آل عمران میں بھی مخاطب بنی اسرائیل میں سے ہیں، لیکن یہاں نصارہ زیادہ کتاب ہے، تو اس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں جڑواں صورتیں کہلاتے ہیں۔ آل کا معنی والے کے ہیں، عمران ایک شخصیت کا نام ہے، عمران والے یعنی عمران کے گھر والے۔ عمران نام سے 2 مشہور شخصیت گزری ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام بھی عمران ہے۔ یہاں آیت میں عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ آل عمران میں نصارہ سے خاص مخاطب ہوتا ہے۔ اہل کتاب ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کو اللہ نے مستقل کتاب دی۔ ان میں 4 بڑی کتاب تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات اور زبور بنی اسرائیل میں سے یہود کو دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہوا، اسی تورات کا تتمہ، اسی تورات کے کچھ زائد مضامین زبور میں تھے جو داؤد علیہ السلام پر اترا، ایک ہی قوم کے ایک ہی مسلک پر دونوں ہیں۔ اسی طرح اسی بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے انجیل اتارا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کے اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، ساتھ دینے والے نصارہ بنے۔ نصارہ کا معنی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، وہاں سے نصارہ یعنی عیسائیت، کرسچن ایک الگ مسلک مذہب بنا، ورنہ یہ الگ نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل تینوں ایک ہی قوم بنی اسرائیل پر اتاری ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے اللہ تعالیٰ
بنی اسرائیل پر بڑے رحمتیں بھیجے، برکتیں بھیجے، ہزاروں نبی اس خاندان میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے ابا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک سارہ ایک ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ سے پہلا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ادھر سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کے بعد سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دونوں کے باپ ایک ہیں، ماں الگ الگ ہیں۔ سارہ سے اسحاق، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا، اسحاق علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، یعقوب علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ اللہ نے اس بنی اسرائیل پر بہت رحم کیا، بے شمار نبیوں کو بھیجا۔ مشہور نبی جیسے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی تھے، پھر اسی خاندان میں یوسف علیہ السلام کے اولاد میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، انہی کے خاندان میں ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ ایک لمبا سلسلہ، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، پورے یہ خاندان میں آئے۔ اس کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کوئی نبی نہیں آئے سوائے میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے دونوں سلسلہ جا کر مل جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا جو اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، یہ اور بنو اسرائیل جا کر ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اس دین کو ملت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے کہا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو کہا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ خیر مجھے بتانا یہ ہے، یہ بنی اسرائیل پر اللہ کی بڑی رحمتیں تھیں، توجہات تھے۔ اصول کے اعتبار سے تمام دین ایک تھا، سب کے اندر یہی تعلیم تھی، توحید، رسالت، آخرت۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی یہی دعوت لے کر آئے تھے۔ فروعی مسائل، اعمال کے اندر، ارکان کے اندر اللہ جیسے ضرورت پڑتا تھا نبیوں کو اس طرح حکم دے کر بھیجتا تھا، ورنہ بنیادی عقیدے کے اعتبار سے ایک نبی دوسرے نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی سے پہلے آئے، مدینہ آنے کے بعد یہودیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، نصارہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بحث و مباحثہ ہوا۔ اس موقع پر آل عمران کی اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو اتارا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کے نبی مانتے ہیں، انسان مانتے ہیں، بشر مانتے ہیں، خدا خدا ہے، اللہ اللہ ہے، اسی طرح اللہ کے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قوم 3 حصوں میں بٹ گئے۔ بعض عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کیے، وہ الگ چیزیں اللہ نے ان کو بچا لیا۔ بعض عیسیٰ علیہ السلام پر محبت میں اتنے بڑے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کہہ دیا، بعض خدا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیے۔ صحیح مسلک پر، صحیح مذہب پر گنتی کے چند لوگ رہے۔ پھر آج اگر ہم دنیا میں دیکھا جائیں، عیسائی مذہب میں بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، بعض خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور ایک اکثر عیسائی مذہب کے لوگ 3 خدا کے قائل ہیں۔ اللہ ایک خدا ہے، عیسیٰ ایک خدا ہیں، پھر مریم ایک خدا ہے۔
یہ تینوں مل کر خدا بنتے ہیں. نعوذ باللہ ان کی غلط تعلیمات پوری دنیا میں عیسائی مذہب ہے اور ان کے اندر سخت اختلافات بھی ہیں. بعض کہتے ہیں اللہ یہ خدا ہے، عیسیٰ یہ خدا ہیں، روح القدس روح الامین یعنی جبرائیل یہ خدا ہیں، تینوں مل کر یہ خدا ہیں. آج تک کوئی پادری فادر یہ بتا نہ سکا تین خدا ایک کیسے بن گیا، یہ خدا تین کیسے ہو گیا. بس ان لوگوں نے گھڑ لیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے قدرت کے کرشمے دکھائے، عجیب عجیب معجزات دکھائے. ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے کیا تو لوگوں نے ان کو بہت بڑا مقام دے دیا. تو اللہ نے کہا ان عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے. عیسیٰ کے لیے تو ماں ہے، مریم ماں ہے، آدم کے لیے تو ماں بھی نہیں ہے. بغیر ماں اور باپ کے آدم کو اللہ نے پیدا کر دیا، اسی اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حنا جب حاملہ ہوئی، انہوں نے منت مانگی، انہوں نے نیت کیا تھا مجھے جب بیٹا پیدا ہوگا میں اس کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دوں گی. بنی اسرائیل کے لیے بہت اہم مقدس مسجد اقصیٰ ہے، جسے مسجد بیت المقدس سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو فلسطین میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش رہنے کا علاقہ ملک شام تھا. وہ زمانہ حضرت زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کا بھی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئی، منت مانگی کہ بیٹا پیدا ہوگا، مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کروں گی. جب وضع حمل ہوا تو بیٹا کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی، یعنی مریم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی. مریم نبیہ نہیں تھی، اللہ نے کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. جتنے نبی آئے سارے کے سارے مرد ہی نبی آئے. برکتاً مریم علیہ السلام بھی کہہ لیا جاتا ہے چونکہ بہت نیک ہے، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے. ورنہ اس طرح بھی کہتے مریم رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ ان سے راضی تھا، کئی چیزیں اس کی بشارت کی ملتی ہے، چنانچہ وہ نبیہ نہیں تھی. جب مریم پیدا ہوئی، اصول کے خلاف مسجد اقصیٰ میں اس وقت تک لڑکوں کو خدمت میں رکھا جاتا تھا، لیکن ان کو خدمت میں لینے کے لیے سارے لوگ تیار ہو گئے. خود ان کے قالو زکریا علیہ السلام اس وقت مسجد اقصیٰ کے اماموں میں سے ایک اہم امام تھے، جو ان کے قالو ہوتے ہیں، یعنی عمران، حنا کے شوہر عمران، مریم کے ابا عمران اور زکریا دونوں ساڑو ہیں. چنانچہ مریم مسجد اقصیٰ میں پرورش پائی. جب وہ بلوغت کے قریب پہنچی، مسجد اقصیٰ میں ایک کمرہ میں ان کو حفاظت کے لیے رکھا جاتا تھا، وہیں آرام کرتی تھی. کبھی کبھار یہ چیز کو محسوس کرتے زکریا علیہ السلام، جب ان کے پاس آتے موسم کے خلاف پھل دیکھتے. انا لکی ھذا، یہ پھل تجھے کیسے آ گیا؟ تو مریم کہتی قالت ہی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی ولیہ تھی، اللہ نے ان سے کرامت کا ظہور کیا. نبی سے خرق عادت جو چیزیں ہوتی ہیں اسے معجزہ کہتے ہیں. ولیہ سے ایسی کوئی چیز ظاہر ہو جائے اسے ہم کرامات سے یاد کرتے ہیں. چنانچہ بہت پہنچی ہوئی تھی، اللہ نے کئی کرامات کا ظہور مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا. جب وہ بالغہ ہو گئی، ایک مرتبہ کسی وجہ سے باہر جا رہی تھی تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، آ کر کہا تو حاملہ ہونے والی ہے. انہوں نے کہا کہ میں کیسے حاملہ ہوگی؟ آج تک کسی مرد نے مجھے دیکھا بھی نہیں، یعنی کسی مرد سے میرا تعلق نہیں ہوا ہے، کسی مرد سے میں نہیں ملی ہوں. کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہو کر رہے گا. چنانچہ کچھ الفاظ توجہات حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر ڈالے، پھونک مارے، چلے گئے. پھر ادھر مریم حاملہ ہو گئی. جیسے ہی حمل کا وقت قریب آیا، سورہ مریم میں تفصیلی قصہ ہے،
بہت پریشان ہو گئی کہ اب بچہ پیدا ہوگا، لوگ تہمت لگائیں گے، یہ بچہ کس کا ہے، کیا کروں گی؟ تو شہر سے باہر جنگل کے علاقے میں چلی گئی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گرمی کا زمانہ تھا، کھجور کے پھل پکے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام ڈالا تم مت گھبرا۔ چنانچہ وہ پریشان تھی، ایک نہر وہاں جاری تھا، کھجور کے درخت کو ہلانے کا حکم دیا، ہلائے، کھجور گرے، اس سے کھائی، پانی پی، وہیں زچگی ہوا، وضع حمل ہوا، بیٹا پیدا ہوا۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئی، اب قوم نے انگلیاں اٹھانا شروع کیا، تہمت لگائی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کو لا کر گہوارے میں، جھولے میں ڈال دیا گیا، جسے بچے کو جس پہ رکھا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے، کہ اس کی نسبت کیا ہے؟ فاشارت الیہ، اسی بچے کی طرف اشارہ کی۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بچہ کیسے بات کرے گا جو ابھی گہوارے میں ہے؟ یہ کہنا تھا، اسی وقت میں عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، بات کرنے لگے، وہ بھی بڑوں کی زبان سے بات کیے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، امی والدہ کا فرما بردار رہوں گا، تو معجزہ کے طور پر بات کیے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، بڑے ہوئے، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ یہود اس وقت بڑے پستی کے حالت میں، پریشانی کے حالت میں تھے، ایک ایسے نبی کے منتظر تھے جو اس سے پہلے ان کے پاس یوسف علیہ السلام نبی آئے تھے، جو نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اسی طرح داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اسی بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہیں، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ وہ لوگ انتظار میں تھے ایسا ہمارا نبی آئے، کیونکہ لگاتار نبی آ رہے تھے اس خاندان میں کہ وقت کا بادشاہ ہو، ہماری کھوئی ہوئی حکومت آ جائے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک معمولی گھر میں پیدا ہوئے تھے، وہ کوئی حکومت ان کے پاس نہیں تھی، کوئی دبدبا نہیں تھا۔ قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا، اکثریت نے انکار کر دیا۔ مٹھی بھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کو حواری سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو حواری سے یاد کیا جاتا ہے۔ آخر وہی لوگ ساتھ دینے لگے، جو لوگ مخالفت پر تھے وہ مخالفت پر بڑھتے گئے، یہود، حالانکہ یہود کی ہدایت کے لیے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، قبول نہ کرنے کی وجہ سے یہود دو حصوں میں بٹ گئے، یعنی یہود یعنی جوس الگ ہو گئے، عیسائی کرسچن الگ ہو گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، چنانچہ جس گھر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تھے، پلان کر کے منصوبہ بندی کے ساتھ یہود حملہ کرنے کے لیے آئے۔ ان میں پہلا شخص جو اندر داخل ہوا تھا، اللہ نے ان کا شکل، شبیہ، صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب لوگ اندر داخل ہوئے، جو ان کا آدمی تھا اسی کو پکڑ لیے، انہی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اب وہ چیخنے لگا میں تو تمہارا آدمی ہوں۔ اب وہ لوگ شک میں پڑ گئے کہ اگر تو ہمارا آدمی تو عیسیٰ کہاں گئے، اگر تو عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ آخر اسی کو لے کر گئے، سولی پر چڑھایا، جو عیسائی عقیدہ ہے، جو سلیب مارف ان کا ہے، جو اس پر شکل وغیرہ بنایا ہوا، شبیہ وغیرہ، اصل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ نہیں ہوا، انہی کے آدمیوں کے ساتھ ہوا۔ قرآن اس کی بھی وضاحت کرتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ شک میں ڈال دیا گیا۔ کیا ہوا؟ بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے قریب
جب دجال آئے گا اسلام کے خلاف سازشیں کرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے اتریں گے اور اسی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کریں گے۔ چنانچہ کئی آیتوں کے اندر آل عمران کی اس واقعے کو مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ، ان کی نانی دادا نانا کا تذکرہ، کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ آل عمران میں کہا گیا۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ ہے، اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر کئی مضامین کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اسلام صرف اور صرف پسندیدہ دین دین اسلام ہے، صاف واضح کر دیا گیا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار کرے گا قبول نہیں کیا جائے گا۔ شریعت کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر دوسرا طریقے میں جائے گا وہ جہنم کا راستہ ہوگا، جنت کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہوگا۔ اس کو بھی واضح کیا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، خود اللہ کہتا ہے میری محبت چاہتے ہو تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ سنت رسول محبت الہی کا سبب ہے، نقش قدم نبی کے ہی جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہی سنت کے راستے، اللہ سے محبت قربت کے لیے جنت کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے، انہوں نے مختصر فرمایا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق قرآن تھے۔ گویا کہ قرآن کا عملی نمونہ، عملی مشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اللہ کے نبی کی حیات ہے۔ اللہ کے نبی پر کیسے کیسے حالات آئے، پریشانیاں آئی، مسلمانوں پر پریشانیاں آئی، ان میں سے بعض کا آل عمران میں تذکرہ آیا، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور اس کے سلسلے میں بدر کا تذکرہ بھی آیا جو 2 ہجری میں ہوا، احد کا تذکرہ ہوا جو 3 ہجری میں ہوا، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ افواہ پھیل گئی، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، انتقال ہو گئے، صحابہ کی قدم پھسلنے لگی، پیچھے ہٹنے لگی۔ ایسے ہی موقع پر اللہ نے آیت اتارا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے، بعض شہید ہو گئے، بعض انتقال ہو گئے۔ یہ بتایا گیا کہ نبی شریعت میں بہت بڑا کردار رکھتے ہیں، لیکن ہم نبی کی پوجا نہیں کرتے، نبی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغام لانے والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، نبی کی اتباع کی جائے گی، حکموں پر، قرآن کے حکموں پر، نبی کے حکموں پر چلیں گے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی جب انتقال ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لو کہ اللہ زندہ تھا، ہے، رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے زیادہ ابو بکر کے اندر تھی، تو محبت رسول الگ چیز ہے، لیکن محبت میں بعض لوگ غلو کر کے اللہ کے نبی کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے نبی کو حاضر ناظر کہہ دیتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب کا علم، پورا کا پورا علم، جتنا علم اللہ نے دیا وہ تو ضرور تھا، لیکن علم الغیب صرف اللہ کے لیے خاص ہے، حاضر و ناظر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ کے حقوق جو ہیں اس کے اندر بھی کمی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں اس کے اندر بھی کمی نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، آل عمران کی آیتوں کے اندر جو رحمتیں برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں منور فرمائے۔
فرمائے. اللہ تعالی رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اغفر لی اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لی ولوالدی ولأستاذی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واغزل من قزل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ.